الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد الصلاۃ معزز سامعین و ناظرین، مسلمانوں کا نیا سال قمری نیا سال 1443 ہجری 4 محرم الحرام کا آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن، اور آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فلسفہ آزادی۔ آج کا موضوع یہ اس عنوان سے میں نے اس لیے منتخب کیا، کل ہمارے پاکستان کا اور ہمارا یوم آزادی مبارک ہے، کل بڑا مبارک دن 14 اگست کا، اور ساتھ حسن اتفاق یہ ہے کہ محرم الحرام شریف جو ہے وہ بھی ان ایام میں آ گیا۔ سامعین، بلا تطویل اور بغیر کسی تمہید کے میں اس موضوع کی جانب آپ کو لیے چلتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے حق اور باطل کو قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ حق ہمیشہ کامیاب رہے گا، حق غالب رہے گا، اور وہ لوگ جو حق کے قائم کرنے کے لیے اور حق کے راستے پر چلنے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کا مفہوم جو ہے یہ صرف لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے، صرف میدان کارزار میں اتر کر وہاں جا کر تلوار چلانا دشمنوں پر۔ جہاد صرف اس کا نام نہیں ہے، جہاد کا بنیادی طور پہ جو لفظ ہے وہ جہد اور جہد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی انداز میں وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ کوئی انسان اپنی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے خطبات سے لوگوں کو برائی سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ کوئی دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، وہ طالب علم بھی مجاہد ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔
اب اللہ نے یہ فرمایا، اس لیے میں نے لفظ جہاد ہی رکھا، فرمایا جو ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے پھر حق کے کئی راستے کھول دیا کرتے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ آزادی، کل ایک روز ہمارا رہ گیا 14 اگست پاکستان میں، اور ہمارے پاکستانی بھائی جو بیرون ملک میں ہیں، اوورسیز پاکستانی، وہ کل کا دن بڑے شان و شوکت سے منائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا، یہ بڑی اہم اور انتہائی سنجیدہ گفتگو ہوگی جس کو آپ کو ہر ایک لفظ کے ساتھ میرے ساتھ چلنا پڑے گا اور کنیکٹ رہنا پڑے گا۔ جس ریاست کو ہم نے حاصل کیا اس ریاست کا نعرہ ہم نے یہ دیا جس کے لیے لوگوں نے قربانی پھر اس لیے دی کہ سامنے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نعرہ یہ تھا، وہ صرف کوئی ایک الگ ملک نہیں چاہتے تھے، ملک تو دنیا میں بہت بنے، ریاستیں تو بہت سیپریٹ ہوئیں، بہت ساری ریاستیں ماضی وجود میں آئیں، لیکن کسی ریاست کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دینا پڑی، بہت سے ممالک الگ الگ ہوئے، لیکن وہ بڑی خاموشی کے ساتھ کیا ہوا، ریفرینڈم ہوا بڑے پرسکون ماحول میں، جناب وہاں پر بڑا اہتمام کیا گیا، اے سیز روم میں جناب وہاں پر ووٹنگ بوتھ کا سسٹم بنایا گیا اور ریاستیں اور ملک الگ ہو گئے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے 18 لاکھ نفوس کی قربانیاں دینا پڑ گئی، 18 لاکھ لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کئی ہزار بچیوں کی جانیں تلف ہو گئی، کئی ہزار ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے سمندروں اور دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی، باقی ریاستیں اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی افکار اور نظریات کی بنیاد پر الگ ہوئی تھی، لیکن پاکستان کسی ذاتی نظریے پہ نہیں، پاکستان کسی ریاستی حدود کے لیے نہیں، پاکستان کسی معاشی مسئلے کے لیے نہیں، پاکستان کسی اقتصادی معاملے کے لیے نہیں، پاکستان کسی سیاسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان جب حاصل کیا گیا تو اس کا مقصد ایک دینی اور انتہائی اسلام کا نظریہ اور بنیادی تقاضا تھا، اور محمد علی جناح نے قوم کے سامنے یہ نعرہ رکھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ نعرہ لگا، جب یہ آواز اٹھی، جب یہ قوم کو نظریہ دیا گیا، یہ تصور دیا گیا، جناح صاحب کی وہ تقریر آج بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے، آپ نے فرمایا لوگوں میں ایک ایسی ریاست چاہتا ہوں، میں ایک ایسا ملک چاہتا ہوں، ایک ایسی الگ ریاست کا قیام چاہتا ہوں جس کو ہم اسلام کی بندرگاہ بنا سکیں۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں مدینہ منورہ کے بعد، ریاست مدینہ منورہ مدینہ طیبہ کے بعد پوری دنیا پر اسلام کے نظریے پر قائم ہونے والی یہ واحد ریاست ہے جس ریاست کا نام ہے پاکستان، واحد یہ ریاست ہے۔ اب یہ آپ کا تھوڑا سا آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ سن لیا ریاست کا۔ اب آ جائیے، اب یہ آزادی ہم نے لی، اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، اس کے لیے لاکھوں قربانیاں ہمیں دینا پڑی۔ اب اس آزادی کا تعلق محرم الحرام اور امام حسین کے ساتھ کیا؟ اب وہ تعلق میں ریلیٹ کر کے جوڑنا چاہتا ہوں۔ سامعین، شہدائے کربلا جن میں تمام شہداء شامل ہیں، جس میں سب سے چھوٹی شہادت حضرت عبداللہ کی بھی ہے، یعنی علی اصغر لوگ کہتے ہیں، آپ کا اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے صغر سن، سب سے کم عمر، روایات میں جو آتا ہے اختلاف روایت کے ساتھ، لیکن زیادہ جو روایت ہے وہ 6 ماہ کی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ المشہور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانی سے لے کر جناب سیدنا امام علی مقام کی قربانی تک، یہ جتنے بھی شہداء ہیں کربلا کے، شہدائے کرب و بلاغ نے اپنی قربانی دے کر دنیا کے نقشے پر ایک نئی تاریخ کو رقم کر دیا۔
اور شہدائے کربلا نے صرف اسلام کو نہیں بچایا. یاد رکھیے گا یہ آواز اور یہ میرا جملہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ جملہ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھسٹ، نیچریز تمام کے لیے ہے. جس کا تعلق انسانوں سے ہے، جس کا تعلق بشریت سے ہے. اسلام کو تو حسین نے بچایا ہی بچایا ہے، لیکن باطل کے خلاف کھڑے ہو کر حق کی علامت بن کر یہ احسان کیا حسین پاک نے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے آنے والی مظلومیت کے اندر ڈوبی ہوئی انسانیت کو اپنی قربانی دے کے بچا لیا، اور انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، میں حسین تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آج ایک نظام کے خلاف قربانی دے رہا ہوں، اور آنے والی نسل انسانی کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں. یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی باطل نظام، کوئی بھی سیکولرزم کا نظام اور بے حیائی اور فحاشی کا نظام جب بھی سر اٹھانے لگے تو تمہیں ایک اسوہ دے کے جا رہا ہوں. حسین ابن علی کو یاد کر لینا. حسین ابن علی نے تمام برائی کے نظام کے خلاف اپنی آواز کو بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، مردہ آباد. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. علی مرتبہ سامعین، آئیے اب یزید اور حسین دو لفظ ہیں، لیکن اب یہ دو لفظ اور یہ دو انسان نہیں رہے. اب یزید نے کیا کیا؟ یزید نے فحاشی عام کی، بربریت کو عام کیا، نظام خلافت کو توڑا، شراب نوشی کو حلال کیا، اللہ کی مساجد کا بے حرمتی کا معاملہ عروج پہ چلا گیا، ہر طرف بے رحمی، بے حیائی بڑھ گئی، نظام ریاست پوری طرح بیٹھ گیا، اور معاشیت میں استحکام، سیاسیت میں استحکام، دینیت میں استحکام، یہ ساری باتیں جب اس نے شروع کی اور ظالمانہ رویوں کو اس نے جائز اور روا رکھا تو یہ گویا اب یزید ایک نظام کا نام بن گیا. اور اس بنیاد پر اب قیامت تک کے لیے جس کے اندر یہ برائیاں آئیں گی اسے ہم کہیں گے یزیدیت. اور اس کے مقابلے میں حق کی علامت حسین، دیانت کی علامت حسین، سچ کی علامت حسین، امانت کی علامت حسین، باحیا کی علامت حسین، عمل کا نام حسین، کردار کا نام حسین، محبت کا نام حسین، پیار کا نام حسین، پیکر وفا کا نام حسین، عزتوں کے محافظ کا نام حسین، چھوٹوں کے شفقت کا نام حسین، بڑوں کے ادب کا نام حسین، اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ محبت کا نام حسین، حق پہ ڈٹ جانے کا نام حسین، اور ظالمانہ رویوں کے خلاف اپنے برسرے پیکار ہو کر جانوں کا نذرانہ دینے کا نام حسین، علی اصغر کی قربانی دینے والے کا نام حسین، علی اکبر کا نام اور اس کی قربانی قربان کرنے والے کا نام حسین، اور سیدہ سکینہ ان کے لبوں کو ترسانے والا حسین، اور بے یار و مددگار اکیلا مدینہ اور مکہ چھوڑ کر ریت کے صحراؤں میں اپنے آپ کو گرمی کی شدت میں ڈال کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد. عالی مرتبہ سامعین آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. اب گویا یہ دو سسٹم ہو گئے، اور حسین پاک کا یہ سارا پیغام کیا کہلایا؟ جب کردار میں آیا تو یہ حسینیت کہلایا. اب گویا دو نظام آ گئے، اور کربلا میں کیا تھا؟ کربلا میں دو نظام آپس میں ٹکرائے تھے. کربلا میں دو نظام آپس میں ٹکرائے، جن میں سے ایک نظام کا نام حسینیت، ایک نظام کا نام یزیدیت. یہ دو نظام آپس میں ٹکرا گئے، اور ان دو نظاموں میں دونوں نظاموں کا اپنا الگ نظریہ تھا.
اس کو اگر میں الفاظ کا جامع پہناؤں تو کچھ یوں ہوگا، یزید کا نظریہ یہ تھا، یزیدیت کیا تھی، نظام یزیدیت کیا تھا؟ نظام یزیدیت یہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے۔ یزید کا نظام کیا تھا کہ طاقت ہی حق ہے، اور حسین کا نظام اور نظریہ کیا تھا کہ حق ہی طاقت ہے۔ یہ فرق ہے۔ میں نے بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے اس کا نچوڑ رکھ دیا تاکہ آپ عام فہم لفظوں کے ساتھ آگے بڑھ جائیں۔ یزید نے کہا طاقت ہی حق ہے، طاقت کے ساتھ آپ کسی کو دبا لیں، طاقت کے ساتھ آپ کسی کو کرش کر دیں، طاقت کے ساتھ آپ کسی حق والے کو دبا دیں، اس کو بٹھا دیں، اس پر ظلم روا رکھیں، اس کے جائز کو بھی ناجائز قرار دے دیں، اس کے حق سے بھی اس کو محروم کر دیں، تو اس نے کہا یہ طاقت حق ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظام حسینیت تھا، جس میں آپ نے فرمایا اے یزید تیرے پاس ریاست بھی ہے، تیرے پاس بادشاہت بھی ہے، تیرے پاس حکومت بھی ہے، تیرے پاس فوج بھی ہے، تیرے پاس ادارے بھی ہیں، تیرے پاس لوگ بھی ہیں، تیرے پاس پیسہ بھی ہے، تیرے پاس دولت بھی ہے، تیرا نظام اس بات پہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ طاقت ہی حق ہے، لیکن میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس اگرچہ نہ بڑے تلواریں ہیں، نہ میرے پاس فوج ہے، نہ میرے پاس پولیس ہے، نہ میرے پاس ریاست کے لوگ ہیں، نہ میرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، لیکن میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ حق جو ہے وہی اصل طاقت ہے۔ عالی مرتبت۔ یہ دعوے کے لیے دلیل ہوتی ہے، دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں دعوے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دعوے کے لیے شرط کیا ہوتی ہے۔ اس قدر جہالت ہے ہماری قوم میں، آج تک ہماری قوم پڑھ نہیں سکی، خواندہ نہیں ہے، نہ خواندہ ہے اس وقت تک، بڑے آسانی کے ساتھ دعوے بھر لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ دعویٰ کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ دعوے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، اور وہ شخص جو دعوے کے ساتھ دلیل نہ پیش کرے اس جیسا جاہل انسان ابو جہل جیسا ہوتا ہے۔ دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا تھا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ دعوے تو مسلمانی کے، مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ تو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا کون سے مسلمان؟ دعوے تو مسلمانی کے، دعوے تو جناب بڑے نیک ہونے کے، دعوے تو جناب بزرگی کے، دعوے تو جناب الحاج کے، حاجی بھی نہیں الحاج۔ دلیل کیا ہے؟ کردار کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ حسین پاک نے دعویٰ کیا، یزید نے بھی ایک دعویٰ کیا۔ یزید نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ طاقت حق ہوتی ہے، اس نے اپنے دعوے کی دلیل دی، اس نے اپنی فوجوں کو چڑھا دیا نہتے مسلمانوں پر، آل رسول پر، ان نہتے آل رسول پہ چڑھا دیا، اس نے اپنے دعوے کی دلیل دی ان کی شہادتوں کے ساتھ، اور حسین پاک نے دعویٰ کیا کہ جناب حق ہی طاقت ہے، حق ہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے۔ حسین پاک نے یہ دعویٰ کیا اور اس کی دلیل کس کے ساتھ دی؟ 72 لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ۔ اور مزے کی بات یہ ہے، کمال بات یہ ہے، وہ تخت لے کے آیا، یہ فقیرانہ انداز میں آئے، وہ اپنے عروج اور فوج لے کے آیا، یہ اپنے گھر والے لے کے آئے، وہ جناب اپنے سینکڑوں اور ہزاروں گھوڑے اور تلواریں لے کے آیا اور زرے لے کے آیا، یہ اپنے ساتھ صبر اور حق کے مصطفیٰ لے کے آیا۔ اور عالی مرتبہ سامعین، کمال بات یہ ہے، زمانے نے دنیا کو یہ نظام بھی دیا، وہ ریاست والا تھا، وہ بادشاہی والا تھا، یہ فقیری والا تھا، یہ حسین پاک بور ترابی تھا، جس کا ابا، جس کے والد گرامی علی مرتضیٰ شیر خدا ابو تراب تھے، تراب والے تھے، آج بھی ابو تراب کہلاتے ہیں، آج بھی ترابی حسین پاک ہیں، اور مٹی پہ گئے وہاں وہ بادشاہی لے کے بھی ذلیل و رسوا ہو گیا، یہ ابو تراب ہو کے بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ وہ آیا تھا مٹانے کے لیے، وہ آیا تھا برباد کرنے کے لیے، وہ آیا تھا اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی ایک یزید آیا تھا، اس کی بادشاہت تھی، اس کی حکومت تھی، اس کی ریاست تھی،
اور اس نے کہا تھا کہ طاقت ہی حق ہوتی ہے، اور میں نے ثابت کر کے دکھایا کہ طاقت میری حق ہو گئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں حسین پاک تھا، حسین پاک نے فرمایا نہیں نہیں، حق طاقت ہوتی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ دنیا آج بھی دیکھتی ہے، یزید بادشاہ ہو کر، یزید تخت نشین ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے مردہ باد ہو گیا، میرا حسین قیامت تک کے لیے زندہ باد ہو گیا، قیامت تک کے لیے حسین زندہ باد ہو گیا۔ وہ بادشاہ ہو کر بے آبرو اور بے نام ہو گیا، اور حسین پاک بو ترابی ہو کے قیامت تک کے لیے شہنشاہ ہو گیا۔ آج کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہو کہ جناب شاہ یزید، بادشاہ یزید، کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہو سوائے بدبخت اور منافق اور مشرک کے اور انتہائی ذلیل اور رسوا انسان کے؟ ہاں، ہمیں حسین کے بارے میں کیا الفاظ ملتے ہیں؟ ساری دنیا میں آوازیں یہی ملتی ہیں۔ کیا آواز آتی ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست سے یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب قیامت تک کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اولیاء کا ہے بیزان۔ پاکستان 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 کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ علی مرتبہ سامنے آگے بڑھی۔ یزید بے آبرو ہو گیا، رسوا ہو گیا، بے نام ہو گیا، مٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، رسوائی مقدر بن گئی۔ اب یہ دو نظام تھے جو آپس میں ٹکرا رہے تھے، ایک نظام طاقت کا تھا، ایک نظام عدالت کا تھا، ایک نظام حق کا تھا، ایک نظام غریبوں کا تھا، ایک نظام مسکینوں کا تھا، ایک نظام بے آسراؤں کا تھا، ایک نظام غریبوں کا ملجا ہونے کا تھا، ایک پیغام پیغام ہرا تھا، ایک پیغام پیغام کربلا تھا، ایک پیغام پیغام مدینہ منورہ تھا، ایک پیغام مسجد حرم کا تھا، ایک پیغام مسجد نبوی کا تھا، ایک پیغام مسجد اقصی کا تھا، ایک پیغام معراج کا تھا، ایک پیغام قرآن پاک کے ان 6666 آیات کا تھا، ایک پیغام 520 رکوعات کا تھا، ایک پیغام 30 پاروں کا تھا۔ یہ عالی مرتبہ سامعین، ایک پیغام 114 سورتوں کا تھا۔ لیکن رب نے فرمایا اے پیارے حسین، یہ نظام تیرا عارضی اور ظاہری طور پہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا اور سر حسین اتار دیا اور یزید کا تخت باقی بچ گیا۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ سر کٹوا کے بھی سر بچا کے جا رہے ہیں، وہ سر بچا کے بھی سر ختم کروا کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ۔ علی مرتبہ سامعین سنیے، آگے بڑھتے ہیں۔ حسین پاک اور یزید ملعون لعنتی رسوا کیا کرتا ہے؟ اس نے 3 بڑی کرپشن کی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آج جو نظام حسینیت اور یزیدیت چل رہا ہے، یاد رکھنا حسین آج بھی ہے، یزید آج بھی ہے۔ اب یہ 2 فردوں کا نام نہیں رہا، میں نے خطبے کے آغاز میں کہا یہ 2 نظام ہیں۔ یزید ظلم کا نظام ہے، حسین حق کا نظام ہے۔ یزید عدم استحکام کا نام ہے، حسین ان لوگوں اور انسانیت کے استحکام کا نام ہے۔ یزید لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نظام ہے، اور مظلوموں، ناداروں، مستحقوں کو حق لوٹانے کا نام حسین پاک کا نظام ہے۔ یہ نظام آج بھی ہے، دیکھنے والے آج بھی یزید بھی دیکھیں گے، دیکھنے والے آج حسین بھی دیکھیں گے، اور قیامت تک کے لیے نظام یزید بھی چلے گا، نظام حسین بھی چلے گا۔ لیکن یاد رکھنا جو انجام آج یزیدیوں کا ہوا ہے، جو یزیدی نظام میں
آ گیا. یاد رکھنا کل ان کا انجام بھی یزیدی ہوگا جو آج حسین کے نظام کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یاد رکھنا اگر تمہارے سر بھی کٹ جائیں، اگر تمہیں سونپتے بھی آ جائیں، اگر تمہیں مصائب و آلام بھی آ جائیں، تو جیسے حسین باقی رہ گیا، خدا کی قسم حسین کے نظام کے ساتھ رہنے والا بھی قیامت تک باقی رہ جائے گا. یہ اصول ہے دنیا کا. اور علی مرتبہ 3 بڑی کرپشنیں کی اس نے. نمبر 1 سیاسی کرپشن یزید کی، سیاسی کرپشن. نمبر 2 مالی کرپشن. نمبر 3 اخلاقی کرپشن. یہ 3 کرپشن میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ تینوں کرپشن دیکھیں، اگر یہ کہیں پائی جائیں تو سمجھ لینا یہ یزید کے گروپ کا ہے، اور جہاں یہ نہ پائی جائیں تو سمجھ لینا یہ حسین کے قافلے کا مسافر ہے. سیاسی کرپشن کیا تھی؟ سرکار نے نظام خلافت دیا. یزید پہلا بدبخت شخص تھا جس نے آ کر نظام خلافت کو توڑ کر نظام ملوکیت کا راج قائم کیا، اور اپنی طاقت کی بنیاد پر نظام خلافت کو توڑ کے رکھ دیا. نظام خلافت تو وہ تھا جس میں ایک عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھ لیتا ہے، عمر مال غنیمت سے چادریں تو ایک ایک آئی تھی، تیرا کرتا کیسے بن گیا؟ یہ نظام خلافت تھا. یزید نے آتے ہی اس نظام خلافت کو توڑ دیا اور کہا خبردار کسی کو جرأت ہو جو یزید سے پوچھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی. مالی کرپشن کیا ہوئی کہ اس نے سارے جو بیت المال تھا، جو صحابہ تھے، جو تابعین تھے، ان کو معذور کر دیا، اور اپنے لوگ عیشو پرستی والے لوگ اور ظالم لوگوں کو اپنے پاس لے کے آیا، اور ان کو کہا کہ یہ خزانہ کیا ہے، یہ بیت المال کیا ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم جہاں چاہیں گے اسے خرچ کریں گے. یہ اس کی مالی کرپشن تھی. آج اگر آپ کو کوئی نظر آئے جو شخص جو خزانہ ریاست کو اپنے مفادات پہ خرچ کرے، سمجھ لینا یزیدی گروہ کا ہے. اور تیسری بات اخلاقی کرپشن. اس نے اخلاقی کرپشن ایسی کی کہ تباہی اور بربادی لا دی. بے حیائی عام ہو گئی، عورتوں کی سے لوٹنا اس کا کام ہو گیا، اور دینی بے حیائی اور کرپشن اس کی وہ انتہا کی پہنچی. علی مرتبہ سامعین، یہاں ایک جملہ میں ضرور دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ھذا اضعف الایمان. فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے ختم کرے. ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتا، زبان سے ختم کرے. زبان سے نہیں کر سکتا، دل سے برا جانے. یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. یہاں مولانا مودودی کی نظریات سے آپ کو اور مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب کی آج ایک بات میں ضرور کوٹ کرنا چاہتا ہوں. مولانا مودودی صاحب نے ایک بڑی کمال بات لکھی، اور ان کے فالوورز کے لیے یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ یاد رکھیں کہ ان کے بزرگ مولانا مودودی کیا کہا کرتے تھے. مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ حسین پاک نے بیعت کیوں نہیں کی. سوال یہ نہیں ہے کہ حسین پاک نے بیعت کیوں نہیں کی. سوال یہ ہے کہ حسین نے جب بیعت نہیں کی تو باقیوں نے بیعت کیوں کی. بہت کمال جملہ ہے. کہتے ہیں سوال یہ نہیں کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو باقیوں نے بیعت کیوں کی. اس لیے کہ اس وقت اللہ کے نبی کا نمائندہ کائنات میں صرف ایک تھا، اور اس کا نام تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس اس کے علاوہ کوئی اور میرے مصطفیٰ کے گھر والوں میں حسین صحابی بھی ہے، حسین گھر والا بھی ہے، حسین صحابی بھی ہے، حسین اہل بیت بھی ہیں. باقی صرف صحابہ تھے، اہل بیت نہیں تھے. اس کو دو علاج ہیں، اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی ہے. جب صحابی اور اہل بیت کے فرد نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے بیعت کیوں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حدیدیت، حدیدیت، حدیدیت. علی مرتبہ سامعین، وقت کے دامن میں اتنا وسعت نہیں ہے، لیکن آخری بات یہ میں بتا دوں کہ یہ دو نظام جو حسین پاک حق کا نظام جو اس نے دعویٰ کیا حسین پاک نے
یزید نے دعویٰ کیا طاقت حق ہے، حسین پاک نے دعویٰ کیا حق طاقت ہے، اور حسین پاک نے وہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ثابت کر کے دکھا دیا۔ اور یہی فلسفہ آزادی ہے حسین پاک کا۔ آزادی آسانیوں سے نہیں ملتی، اور قیامت تک کے لیے حسین پاک نے آنے والی انسانیت کو آزاد کروا دیا اور غلامی سے جان چھڑوا دی۔ آج لاکھوں اگر ایک طرف ہوں، کروڑوں ایک طرف ہوں، لیکن ایک اکیلا شخص اگر وہ حق پہ کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی اور دلیل نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حسین کو سامنے لاتا ہے اور اس کا جگرا اور اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں کٹ جائیں گے، مر جائیں گے تو نام مٹ جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو حسین کا نام زندہ نہ رہتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گردن بھی کٹا دیتا ہے، وہ جان بھی دے دیتا ہے، اور اکیلا باطل کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آج جان آفری کے اگر حوالے ہوتی ہے تو چلی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی صدیاں پہلے 61 ہجری میں میرا حسین بتا گیا تھا کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے۔ مسلمانوں، یہ پاکستان بھی اسی نعرے کی بنیاد پہ آیا، لیکن آج سوال میرا یہ ہے، کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو حق اور طاقت تھا، کیا آج وہ قائم ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور 18 لاکھ شہادتیں آج ہم سے سوال کر رہی ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام آج قائم ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور آج کل 14 اگست ہے، اور آج ہم سب نے یہ نعرہ دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور ایوانوں تک ہمارا نعرہ پہنچے۔ جو آج پاکستان کے نام پہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کی بات بھول چکے ہیں، محمد علی جناح بانی پاکستان کا جملہ بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا میں ایسی ریاست چاہتا ہوں جو اسلام کی بندرگاہ بن جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 پاکستان زندہ باد، پاکستان 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 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔